الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا مکۃ المکرمہ میں تو آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا گیا، اور اس بنا پر صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور پھر فائنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ناظرین، تو مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ کو اطمینان سے رہنے نہیں دیا گیا، اور جنگ بدر ہو گئی، پھر اس کے بعد جنگ احد ہو گئی، پھر غزوہ احزاب، اسی طریقے سے مختلف غزوات اور جنگیں اور مختلف حالات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سامنا کرنا پڑا۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ کرام ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کیا ہم مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں وہ حالات بدلیں گے، کیا ہمیں امن نصیب ہوگا، کیا یہ جو جنگیں ہم پر مسلط کی جاتی ہیں کیا یہ جنگیں ختم ہوں گی، کیا یہ جو دین اسلام ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا۔ تو وہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال پوچھتے تھے۔ اچھا، یہ بات فطری ہے۔ دیکھیں، جب آپ خوف زدہ ہو جائیں، جب آپ پریشان ہوں اور ہر وقت آپ کے اوپر جنگ کو مسلط کیا جائے، اور ہر وقت یہ اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، تو لہذا یہ فطری بات ہے کہ انسان کے دل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ بھئی کیا یہ حالات بدلیں گے، کیا امن قائم ہوگا، کیا یہ دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا۔ اس قسم کے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ جو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بات بیان کر رہا ہوں، اس کا لنک جو ہے وہ آج کے دن کے ساتھ ہے، اس طور پہ کہ آج یوم پاکستان بنایا گیا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ منظور ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تو لہذا ناظرین، اس وقت ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں، جو جہد مسلسل سے کام لیا، جو ہر وقت ایک تحریک چلائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا۔ تو اب پاکستان جب سے بنا اور آج تک 70 سال سے زیادہ پاکستان کو ہو چکا ہے، اور پاکستان کے لوگ آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا پاکستان کے حالات بدلیں گے، کیا پاکستان کے اندر امن قائم ہوگا، کیا پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہوگا، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمان کے مطابق زندگی چلے گی، یہاں کے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے، اور یہاں پہ ہر انسان کو ایکول رائٹس حاصل ہوں گے، یہاں پہ ہر شخص جو ہے اس کو تمام کی تمام اپرچونٹیز ملیں گی، اور اس کے لیے تمام کے تمام وسائل مہیا ہوں گے، اور ہر مکتب فکر کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے مکتب فکر کے تحت، اپنے نظریے کے تحت زندگی گزارے۔ تو کیا یہ حالات بدلیں گے؟
اب یہ سوالات ہیں جو آج کے جو پاکستان کے رہنے والے مسلمان اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا عمومی طور پر اجتماعی طور پر کیا مسلمانوں کے حالات بدلیں گے؟ کیا مسلمان جو ہے ان کو دوبارہ عروج ملے گا؟ کیا مسلمان جو خوف کی زندگی گزار رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیا ان کو امن ملے گا؟ آج ہی آپ حضرات کے علم میں ہو نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے اندر جو کاکس بازار ہے وہاں پر ایک زبردست قسم کی جو ہے آگ لگی، اور جس کے نتیجے میں ہزاروں کیمپ جو ہے وہ جل گئے، کئی لوگ جو ہے زخمی ہو گئے، جھلس گئے، اور بیچاروں کو میں دیکھ رہا تھا قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نظر اٹھائیں یمن کے اندر، شام کے اندر، افغانستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا برا حال ہے، اور مسلمان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اسکالر سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا؟ کیا حالات بدلیں گے؟ کیا ہماری زندگیاں بدلیں گی؟ کب وہ انقلاب آئے گا؟ کب جو ہے وہ یہ چراغ جو ہے روشن ہوگا اور اس کی کرنیں جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی کرنیں جائیں گی اور گھروں کو منور، انسانوں کو منور کریں گی، لوگوں کی زندگیوں کو منور کریں گی؟ تو ہر ایک آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں ان آیات کو نازل فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، تو لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اپنا نائب بناتا، ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا۔ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنایا تھا۔ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ جو دین ہے، دین اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا، اس کو ضرور قرار دے گا، تمکن دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ جو خوف پیدا ہوا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، امن آئیں گے، امن آ جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، اور کیا ہے لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو ناشکری کرے گا، کفر کرے گا اس کے بعد، تو پھر وہ تو فاسقین میں سے، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور وعدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی، ان کو بشارت بھی دی، لیکن اس کے اندر جو سب سے پہلا مطالبہ اللہ رب العزت نے کیا، اور یہ صرف صحابہ کرام سے نہیں، یعنی ہر آیت کا ایک شان نزول تو ہوگا، ایک پس منظر تو ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے نور ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے، تو یقینی طور پہ آج کا مسلمان پڑھے گا تو اس کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہے، یہ آیت اس کو بھی مخاطب کرتی ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں، ایمان والے میں ہوں، آپ ہیں، پوری دنیا کے انسان ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلیفہ بنایا تھا، زمین پر خلافت دی تھی، حکومت دی تھی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے طالوت کے ذریعے سے جالوت کو قتل کروایا۔ تو لہذا اور پوری اگر ہم ہسٹری اٹھائیں، اور پھر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کن حالات سے، جو مکہ مکرمہ کے جو حالات ہیں اور جو وہاں کے معاملات تھے، جو سچویشن تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں سے ان کو نکالا اور مدینہ منورہ میں پہنچایا، اور پھر مدینہ منورہ میں کچھ ہی سالوں کے اندر وہ انقلاب آ گیا کہ ہم نے دیکھا کہ پھر کیسر و کسریٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگی تھے. کس طریقے سے وقت کی سپر طاقتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے، جو چند سال پہلے کمزور تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو شکست عطا کی. تو لہذا ناظرین، صحابہ کرام کو بھی تسلی دی کہ بھائی یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو تم حالت خوف میں ہو، تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. ایمان کو اختیار کیا ہے تم نے، اعمال صالحہ کو اختیار کرو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، استقامت کے ساتھ مقابلہ کرو، جہد مسلسل کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا ہے وہ پسند اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو زمین پہ قرار دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ جو خوف کی جو حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بدلیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، پہلے کہتے ہیں ایمان لاؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے گا، خلافت دے گا، دین اسلام کو قائم کرے گا اور امن کی حالت پیدا کرے گا، خوف کی فضا کو ختم کرے گا. پھر کہا یعبدوننی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا مسلمان. لا یشرکون بی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد جس نے ناشکری کی، یہاں پہ کفر کے معنی لے لیں، کفر کیا، نافرمانی کی، انکار کیا، ناشکری کی، تو من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو پھر یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. دیکھیں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، ٹھیک ہے، اور 1939 میں 1939 میں قائد اعظم نے تقریر کرتے ہوئے ایک جلسے کے اندر آپ نے اس وقت کی جو واحد سپر طاقت تھی برطانیہ، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جو ہے چاہتے ہو کہ ہماری تہذیب کو مٹا دو، اور اس وقت کی جو اکثریت تھی، ہندو اکثریت، متعصب اکثریت، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے ایمان کو ختم کر دو. آپ نے گاندھی جی سے کہا کہ کیوں نہیں آپ کہتے، نہرو سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے، اور مجھے اس بات میں کوئی شرم نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ میں مسلم لیگ کا لیڈر ہوں اور مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور تم سب مل کر چاہتے ہو کہ ہماری تہذیب کو ختم کر دو. یہ دو نظریہ، ناظرین، یہ جو دو نظریے کی جو بات ہے، اسی نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا. اور یہ ایسے نہیں کہ اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، اور علامہ اقبال کی ایک پوری سوچ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطیہ خداوندی ہے. تو لہذا کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہماری تہذیب کو ختم کرو، تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر جو نور ایمان ہے اس کی شمع کو بجھا دو. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین جو ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہدایت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور ایسے دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان کے اوپر وہ غالب ہو جائے. اللہ نے دین اسلام کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ تمام مذاہب کے اوپر حاوی ہوتا ہے. اسلام کی تہذیب ایسی تہذیب ہے جو کسی اور تہذیب کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر وہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ تمام تہذیبوں پہ غالب ہو جاتی ہے. اسی لیے تو مسلمان دنیا کے جس خطے میں گیا، جس ملک میں گیا، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کو، جو اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت تھی، اسلامی تہذیب تھی، اس کو ساتھ لے کر گیا. اور اللہ نے اس کلچر کے اندر، اس تہذیب کے اندر
یہ اثر رکھا ہے کہ یہ تمام جو تہذیبیں ہیں ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی لوکل جو کلچر ہے اسلام نے جا کے اس کو ختم کر دیا، لوکل زبان کو ختم کر دیا، ان کے رہن سہن کے طریقوں کو ختم کر دیا، نہیں 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 نہیں، اسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اسلام جہاں جاتا ہے وہاں کے جو لوگ مقامی باشندے علاقے کے لوگوں کی جو زبان ہے، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کا رہن سہن ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اخلاقی طور کے اوپر جو بالادستی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا کی ہے، دین اسلام کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے احکامات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ تم، قائد اعظم نے کہا کہ تم ہمارے اندر جو نور ایمان ہے اس کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہر لیول پہ جائیں گے، ہمیں اس کے لیے چاہے لڑنا پڑا ہم لڑیں گے۔ دیکھیں قائد اعظم نے جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، میں کہتا ہوں ہماری فوج کو سننا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ لڑتے ہوئے اگر ہمیں پہاڑوں میں جانا پڑا تو ہم پہاڑوں میں جائیں گے، دریاؤں میں اترنا پڑا ہم دریاؤں میں اتریں گے، ہمیں جنگلوں میں جانا پڑا ہم جنگلوں میں جائیں گے، لیکن ہم لڑیں گے۔ مسلمان لڑتا ہے، شکست نہیں کھاتا، کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں نا جنرل نیازی اس تقریر کو پڑھ لیتا اور انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا تو وہ ڈھاکہ کے اندر 90,000 فوجیوں کے ساتھ سرنڈر نہیں کرتا۔ یقین جانیے کہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ 8 مہینے تک مقابلہ کر سکتا تھا اور بنگلہ دیش بچ جاتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو نور ایمان رکھا ہے، ناظرین یہ پھوکوں سے بجھانے سے بجھے گا نہیں۔ اب بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ آج ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہے، نہ ہم اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو، اور جو وعدہ تھا، وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ پاکستان ایک دنیا کے اندر ایک صحیح معنوں پہ ایک اسلامی ریاست بنے گی اور اسلام کا نظام اس کے اندر ہوگا۔ تو لہذا ناظرین جو وعدے سے ہم مکر گئے ہیں، جب وعدہ ہی ہم پورا نہیں کر پا رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج حالات بھی وہی رکھے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب وہاں کے حالات دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اسٹیٹ اوے بات کرتا ہوں میں، کہ ٹھیک ہے ترانے ہونے چاہیے، نظمیں ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ بالکل نغمے بھی ہونے چاہیے اور نشیدیں بھی ہونی چاہیے، اس سے انسان کے جذبات بنتے ہیں، اس سے انسان کے احساسات بنتے ہیں۔ لیکن صرف ترانوں سے اور نظموں سے اور نغموں سے قوموں کو عروج نہیں ملتا۔ قومیں جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی مقام پیدا نہیں کرتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں اور جو ہے بس وہ یہ ہر موقع پر 23 مارچ کے موقع پر اور 14 اگست کے موقع پر ایک گانا ریلیز کر دیں اور وہ دکھا دیں اور اس کے اندر آپ بتائیں کہ آپ عظیم قوم ہیں۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس درجے ہماری تقسیم ہوئی ہے کہ اس تقسیم کو ہم ختم کیسے کریں، ایک وحدت کا تصور کیسے پیدا کریں۔ قومیتیں بے شمار قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرقہ واریت اس حد تک ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، اور جو فرقہ واریت کو پھیلانے والی جو عناصر ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور فرقہ اس کے بعد پھر جو اس وقت جو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، کہ ایک مذہبی طبقہ جو اکثریت میں ہے اور ایک لبرل سیکولر طبقہ جو اقلیت میں ہے۔ لیکن اقلیت کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ اس لیے مضبوط ہے کہ اس کے پاس جو ہے میڈیا کی طاقت ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے اندر پینیٹریٹ کر چکے ہیں، وہ آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسرز ہیں، وہ آپ کی فوج کے اندر ہیں، وہ آپ کے بڑے بڑے دانشور اور کالم نگار ہیں، اور ان کے پاس وہ سارے پلیٹ فارم ہیں جس سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے وہ اقلیت کے اندر لیکن طاقتور طبقہ ہے، اور اس نے جو اکثریت ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اس وقت تو یہ جو سب سے بڑی ڈویژن ہو چکی ہے نا، کہ ایک مذہبی طبقہ اور ایک غیر مذہبی طبقہ، ایک لبرل سیکولر طبقہ اور ایک جو ہے، یعنی اس میں ہم تقسیم ہو چکے۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب ایک اور بڑا جو ایک المیہ تھوڑی ہے ہمارے پاس رونے کے لیے، اور دوسرا اب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اب سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ایک مذہبی جماعتیں ہیں۔ نظریاتی طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل جماعتیں ہیں، لیکن پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہیں، اب یہ مذہبی جماعتیں ہیں۔ مذہبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے مذہبی لیڈر ہوتے ہیں نا، مذہبی رہنما ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، لوگ ان کو پوچھتے ہیں، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ ان کی صحیح غلط بات کو کہتے ہیں، ہاں بھئی یہ ہمارا پیر صاحب ہے، ہمارا مولوی صاحب ہے، ہمارا بڑا لیڈر ہے، یہ جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے اب کیا ہو گیا کہ اب سیاسی جماعتیں بھی اس طرح ہیں کہ جی یہ فلاں جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، آج زرداری کو کچھ کہہ لیں، بلاول بھٹو کو کچھ کہیں، آپ دیکھیں پھر کہ آپ کو ایسی گالیاں سننے کو ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ میاں صاحب کو کچھ کہہ لیں، پھر آپ دیکھیں مسلم نون والے کیا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کو کہہ دیں تو دیکھیں تحریک انصاف والے کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ہیں، عصبیت کی بنیاد پہ جماعتیں ہیں۔ پھر اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ کہہ لیں، کہہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں جمعیت والے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ تقسیم در تقسیم ہو چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو کی نا، وہ بات سمجھنے کی ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ فاسق لوگ ہیں یہ۔ اور اس کے اندر ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اندر ذمہ دار وہ طبقہ ہے جو سمجھتا ہے، جس کو پتہ ہے، اور جو جان بوجھ کر قوم کی رہنمائی نہیں کر رہا، اور جو چاہتا ہے اپنے مفادات کے لیے قوم کو تقسیم در تقسیم کرو اور ان کو پستی کے اندر پھینکو، اور خود جو ہے وہ حکومت کرو، مزے کرو، خود جو ہے وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے رکھو اور باریاں باندھ کے رکھو، اور ہر آدمی اپنا اپنا حصہ لیتا رہے۔ باقی امت جائے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، امت بھی سائڈ پہ ہو اور مسلمان بھی سائڈ پہ ہوں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد تو اب رہا ہی نہیں ہے نا۔ اس کو تو اب اس پہ تو ایسی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ جو سیکولر طبقہ ہے وہ کہتا ہے قائد اعظم سیکولر تھے، اور میں نے آپ کے سامنے میں حوالوں کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو تقریریں ہیں ان کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ دیکھیں یہ بات کہ بھئی تم کیوں نہیں کہتے کہ جو کانگریس ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے، اور مجھے اس میں کچھ بات کا شرم نہیں کہ جو مسلم لیگ ہے یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو پھر تو وہ اگر سیکولری نظریات کا حامل ہونا تھا تو پھر وہ کانگریس میں ہی رہتے ہیں نا، مسلم لیگ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اسلام کو قوت عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس سے پوری دنیا کے اندر دین کی بالادستی کا، اسلامی نظام کا کام لے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔